السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 11ویں قسط۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اس نے جیسے ہی ڈور نوب گھما کر کمرے میں قدم رکھا، سامنے نظر پڑتے ہی اس کو دھچکا سا لگا تھا۔ شبانہ اجڑی بکھری حالت میں ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ شاہ نواز نے لب سرائے تھے کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچ کر شبانہ کو خود میں بھینچ چکا تھا۔ شان، میری جان، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ شاہ نواز اس کے گال ہولے سے تھپ تھپاتے بولا کہ اسے چھوتے ہی اسے احساس ہوا کہ جیسے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا کر اپنی شان کو لے کر کہیں دور چلا جائے، جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ شہنواز کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ شدت ضبط سے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکائے کچھ پل کے لیے سب فراموش کر گیا۔ شبانہ کی باتیں، اس کی بے چینی، اس کا غصہ، اس کا ری ایکشن شاہنواز یاد کرتا لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کچھ پل اپنے غصے کو ضبط کر کے وہ اس سے دور ہوا اور اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لٹایا۔ اس نے تیزی سے انٹرکام پر ملازمہ کو ٹھنڈا پانی لانے کا کہا تھا اور خود میڈیکل باکس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ فیروز خان نے بی جان سے پوچھا۔ شبانہ کے لیے فکر مند ہوں، بی جان بغیر لگی لپٹی کے بولی۔ اس کے لیے تو ہم بھی بہت پریشان ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ جلد بازی میں ہم نے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا اور یہی ڈر ہمیں اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ شبانہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ فیروز خان دکھ کے عالم میں اضطرابی کیفیت میں مبتلا بولے۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بچی۔ بی جان دل پر ہاتھ رکھتے شدید پریشانی سے بولی۔ آپ گئی تھی وہاں؟ فیروز خان نے پوچھا۔ گئی تھی، پر شبانہ اپنے کمرے میں تھی تو میں عریشہ سے مل کر واپس آ گئی۔ خانم بھی بتا رہی تھی وہ سخت ناراض ہے ہم سے، بی جان نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ تو ہوگی ہی، ہمیں عریشہ کی بہت فکر ہے، ہم نے غلط کر دیا ہے، ایک کا گھر بسانے کے لیے دوسری کا اجاڑ دیا۔ فیروز خان دھیمی آواز میں بول کر آنکھیں موند گئے، جبکہ بی جان دوپٹے سے آنکھیں آنسو پوچھتی فیروز خان کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، ارتضیٰ نے عبید کو پکارا۔ یس بابا کی جان، عبید نے دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا۔ عریشہ پھپھو وہاں کیوں ہے آپ کی؟ بیٹا، آپ کی عریشہ پھپھو اب ادھر ہی رہیں گی، عبید سنجیدگی سے بولا اور اپنے چھوٹے بیٹے ارحم کو گود میں لیے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ کیوں بابا؟ ان کی وجہ سے احتشام مجھ سے ناراض ہے، ارتضیٰ عبید کے ساتھ بیٹھتا بولا۔ وہ کس لیے؟ عبید نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے عریشہ پھپھو کی وجہ سے شبانہ پھپھو روئی ہیں بہت، آپ پلیز عریشہ پھپھو کو واپس لے آئیں، احتشام کو اچھا نہیں لگ رہا اور نہ ہی مجھے، ارتضیٰ سنجیدگی سے بول کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا جن کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ عریشہ پھپھو کو گھر لے آئیں گے نا بابا؟ ارتضیٰ نے اپنے باپ کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ عبید ہوں نہ کیے بغیر ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ تم تو نکل گئے اور اس کی شادی ہو گئی شاہنواز سے؟ کیا؟ عدیل نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب وہ بچ گئی ہے؟ عدیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اور آفریدی خان نے پرائیویٹ ٹیم ہائر کی ہے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اور خود بھی پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے قبیلے بھی آئے تھے، آفتاب نے اسے آگاہ کیا، جبکہ عبیل خباثت سے مسکرایا۔ تم بتاؤ اس خاندان کا جینا کیسا ہے؟ فیروز خان کیسے بیٹھتا ہے؟ جرگے میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ عدیل آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولا۔ بڑا ہی کوئی کمینہ ہے تو، عمران نے تجھے بتایا ہی ہوگا یقیناً، وہ قہقہ لگا اٹھا۔ اور تیری جائیداد؟ فیروز نے اسے نیا مسئلہ بتایا۔ جو میرا حصہ ہے وہ تو میں چھین کر رہوں گا اور کچھ وقت کے لیے منظر سے غائب رہنا ضروری ہے۔ عدیل آفتاب کو اپنے آگے کے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ شاہنواز نے پریشانی کے عالم میں شبانہ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی۔ کافی دیر بعد شبانہ کا بخار کچھ کم ہوا اور اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر نظر سامنے شدید پریشان شاہنواز پر پڑی، جو اس کے سامنے بیٹھا پٹیاں کر رہا تھا۔ اس کو سامنے دیکھ کر شبانہ کے زخم نئے سرے سے تازہ ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹنے، وہ لڑکھڑاتی دھیمی آواز میں اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے دور جھٹکنے کی کوشش کرتی بولی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں شان، ریلیکس کرو۔ وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے بیمار کرنے والے آپ ہیں، آپ دور ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ اس کی جانب سے کروٹ لیے زہر خند لہجے میں بولی، جبکہ شاہنواز اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ شبانہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی، اس کا بدن لرز رہا تھا۔ شاہنواز نے برداشت نہ کرتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ خبردار، جو میری آنکھوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش سوچا بھی تو فوراً سے پہلے رونا بند کرو، شاہنواز نے کرخت آواز میں بول کر اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے اور الٹا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بخار کی حدت محسوس کی جو اب کافی کم ہو چکا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں بار بار میرے قریب آ رہے ہیں؟ جائیں اپنی اس بیوی کے پاس، میرے قریب مت آئیں۔ شبانہ لہجے میں نفرت سموئے چٹک اٹھی، جبکہ اس کی بات پر شاہنواز کا دل کیا ایک تھپڑ لگا دے اسے۔ خاموش، آواز نہ نکلے تمہاری، ورنہ قریب آنا
کہتے کسے ہیں اس کے لیے تمہاری صحت کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹتا ازلی استحقاق بھرے لہجے میں بولا۔ شبانہ بنا اس کی جانب دیکھے اس کے حصار سے نکلنے کو پھڑپڑانے لگی، جبکہ شاہ نواز گہری نظروں سے اس کی کارروائی ملاحظہ فرماتا بنا کچھ کہے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو بخار کی وجہ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ سرخی اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے مسلسل مزاحمت کرتے شاہ نواز نے ہولے سے گرفت ہلکی کی کہ شبانہ تیزی سے فاصلہ قائم کر گئی، جبکہ شاہ نواز سرخ غضبناک نگاہوں سے اسے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ دیکھ رہا تھا۔ فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس نے آدھی رات کو ملازمہ کو آواز دینے کے بجائے استحقاق بھری نظروں سے اس پر ڈالتے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شبانہ بنا اس کی بات پر کان دھرے بے تاثر نگاہوں سے چھت کو گور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے اٹھائے اندر آیا تو شبانہ کو آنکھیں موندے پایا۔ اس کو ایک ہی جگہ دیکھ کر شاہ نواز نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ شبانہ نے خود سے سایہ محسوس کیے آنکھیں کھولی تھی کہ یکدم سے شاہ نواز اسے باہوں میں بھر کر واش روم کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، شبانہ نے اس کے شانے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے کہا۔ جب تم بات نہیں مانو گی تو مجھے منانا آتی ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا واش روم کا دروازہ کھول کر اندر بڑھا اور اسے نیچے اتار کر واش بیسن کا نل کھول کر اس کی مزاحمت اور نفرت بھری نگاہوں کو اگنور کیے اس کے ہاتھ اور چہرہ دھلوا چکا تھا کہ شبانہ فقط گھور کر رہ گئی۔ ایسے مت گھورو، جانتا ہوں بہت پیارا ہوں، تم کھانا کھا کر فرصت سے مجھے نہارنا، بدلے میں بھی تمہیں کچھ دے سکوں گا۔ شاہ نواز لب دبائے ہینگر سے ٹاول نکال کر اس کا چہرہ صاف کر کے شریر آواز میں بولا کہ شبانہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بخار کی شدت سے اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس نے آنکھیں پلکوں بھیگتی چلی گئی تھی۔ شاہ نواز بغیر اس کا چہرہ دیکھ رہا اسے باہوں میں بھرے کمرے میں آیا اور اسے یوں ہی اٹھائے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، شبانہ نے اس کے مضبوط بازو کا کمر سے ہٹاتے اکھڑ لہجے میں کہا، جو شادی کر کے اس پر پیار جتاتا اسے مزید اذیت کا شکار کروا رہا تھا۔ تم یہیں بیٹھو گی؟ شاہ نواز اسے مزید خود کے ساتھ لگائے گمبھیر آواز میں بولا کہ نقاہت کے باعث شبانہ اپنی کوشش ترک کرتی خاموشی سے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ شاہ نواز نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا اور ساتھ خود بھی کھایا تھا۔ شانور نڈھال سی اس کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ یہ لو میڈیسن کھاؤ۔ شاہ نواز اس کا چہرہ اپنے نزدیک کرتا بولا کہ شبانہ نے منہ ہلکا سا وا کیا اور شاہ نواز نے گولی اس کے منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ شبانہ کی حالت دیکھ کر شاہ نواز اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، دل جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شان پر کس قدر قیامت ٹوٹ گئی تھی، اس لیے خود کو پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا۔ خود پر جبر کرتا پوری دل جمعی سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ سب جو ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، ملازمہ کی گھبراہٹ میں ڈوبی آواز گونجی، بی بی جی، وہ جو عریشہ بی بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آنکھیں نہیں کھول رہی، اللہ خیر۔ خانم بھی ہول اٹھی، جبکہ شاہ نواز نے نحوست سے سر جھٹکا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود اس کی گردن مروڑ دیتا۔ جو حرکت وہ کر چکی تھی وہ ناقابل معافی تھی، اس کی وجہ سے اس کی شان کی یہ حالت تھی۔ شاہ نواز کو عریشہ پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ شبانہ بالکل خاموش حویلی کی پچھلی جانب پول کے قریب پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ صبح سے وہ شاہ نواز کو عریشہ کے کمرے کے باہر نکلتا دیکھ چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد شاہ نواز کو ڈاکٹر کے ساتھ اس کے روم میں جاتا دیکھا، جبکہ حویلی کے تمام افراد عریشہ کے کمرے میں جمع تھے۔ شبانہ اضطرابی کیفیت میں بند دروازہ تک رہی تھی۔ آج اس کا بخار اب اتر چکا تھا پر کمزوری واضح تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور آہستہ آہستہ سب کے کمرے کے باہر نکلے ماں سوائے شاہ نواز کے۔ شبانہ کو ملازمہ سے پتہ چلا کہ عریشہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے شبانہ کی رہی سہی ہمت بھی نچوڑ ڈالی تھی کہ وہ زرد پڑتی آنکھیں پھاڑے اس بند کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں شاہ نواز موجود تھا۔ چھوٹی مما، احتشام جو کب سے کھڑا اپنی چھوٹی مما کی آنکھوں سے آنسو نکلتا دیکھ رہا تھا، تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ شبانہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو خود بھی رو رہا تھا۔ احتشام، میں تنہا ہو گئی، میرا کوئی نہیں رہا۔ شبانہ احتشام کو دیکھ کہ دکھ سے بولتی اس کے برابر بیٹھ گئی، جبکہ آنکھوں میں آنسو ہنوز رواں تھے۔ پلیز چھوٹی مما، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ اکیلی نہیں ہیں، پلیز مت روئے۔ احتشام بھی روتا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتا بولا کہ شبانہ اسے خود سے لگائے ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ مما نہ روئے، مجھے پتا ہے زار چاچو نے اچھا نہیں کیا، جب سے ارتضیٰ کی پھپھو آئی ہیں آپ تب سے رو رہی ہیں، مجھے وہ آنٹی اچھی نہیں لگتی مما۔ احتشام شبانہ کی گود میں سر رکھ کے بولا تھا کہ شبانہ بہتی نگاہوں سے بند کمرے کو دیکھتی وہاں سے اٹھی۔ احتشام، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا رہنا ہے بیٹا، میں بیک سائڈ جا رہی ہوں۔ وہ احتشام کو پیار کرتی بنا اس کی سنے راہداریوں سے گزرتی بیک سائڈ کی جانب آ گئی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اس حویلی اور شاہ نواز سے دور جانے کا ارادہ باندھے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم ماں بننے والی ہو؟ شاہ نواز اس سے فاصلے پر اور کھڑا ماتھے پر تیوری چڑھائے بولا کہ یہ سنتے ہی عریشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ پل میں اس کا جسم سرد پڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی جو کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سچ سننا ہے، وہ بنا وقت ضائع کیے بتاؤ کہ تم خود ملنے گئی تھی نا عدیل سے؟ اس کی ماں بننے کی خبر سن کر شاہ نواز کرخت آواز میں استغفار کر رہا تھا، جبکہ عریشہ نظریں جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ شاہ نواز دھاڑا تھا کہ عریشہ نے اس سے ہوئی ساری ملاقاتوں اور فون کا بتا دیا، جبکہ
جبکہ یہ سب سنتے شاہنواز کا دل کیا اس کو شوٹ کر دیں، مجھے مار دیں پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی کہ اس خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اور آج اس کے بے ہوش ہونے پر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا تھا عریشہ چونکہ بے ہوش تھی تو اسے خبر نے اس کے علم میں نہ تھی، اور اب شاہنواز کے بتانے پر وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تمہاری موت یہی ہے کہ جو تم پل پل تڑپ کر مرتی ہو، وہ لمحہ لمحہ ملتی موت تمہاری سزا ہے۔ اپنے کیے کا انجام بھگتو۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خاندان اجاڑ دیتی ہیں، اور تم نے یہی کیا۔ کوشش کرنا میرے سامنے کم سے کم آؤ، اور جو تم ماتم کرنا ہے اسی کمرے میں رہ کر کرو، اور دوسری بات بھول کر بھی میری بیوی کے سامنے نہ جانا۔ تمہاری وجہ سے ہمیں کافی پیچیدگیاں جنم لے چکی ہیں، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے میری شان مجھ سے دور ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ وہ اسے برفیلے لہجے میں کہتا باہر نکلا۔ شام واپسی پر وہ جلدی گھر آیا تھا۔ صبح وہ شبانہ کو دیکھے بغیر آفس نکل گیا تھا، آج اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ سے فری ہو کر اس نے شبانہ کے ہزاروں کال کی تھی پر نمبر آگے سے بند جا رہا تھا۔ اب واپسی ہوئی تو وہ شبانہ کو کمرے میں نہ دیکھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب یہ انتظار طویل اختیار کر گیا تو وہ بے چینی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑا کمرے سے باہر قدم لیے۔ شبانہ شبانہ شاہنواز اونچی آواز میں شبانہ کو پکارتا زینے اترتا کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بلیک جینس پر آف وائٹ شرٹ زیب تن کیے، کف فولڈ کیے، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بال پیچھے کی جانب سیٹ کرتا پیشانی پر بے شمار بل ڈالے اضطرابی کیفیت میں مبتلا شبانہ کو مسلسل آوازیں دے رہا تھا، نہ جانے کس کونے میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ شاہنواز نے واضح کر رکھا تھا کہ اس کی موجودگی کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھا کرے گی۔ شاہنواز نے لب بھیچا اور نگاہیں اس کی تلاش میں دوڑائیں۔ کیا ہوا شاہنواز؟ مورے اس کے لال بھبو کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ خانم بھی شبانہ کہاں ہے؟ بمشکل وہ لہجہ نرم کیے سوالیہ بولا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے میں نے نہیں دیکھا اسے، مجھے لگا اپنے کمرے میں ہوگی، کمرے میں تو نہیں ہے۔ شاہنواز نے کڑک غصے والی آواز میں گونجی۔ اس نے استفہامی نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ماہین نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے صبح دیکھا تھا اسے لان کی طرف جاتے، اس کے بعد سے نہیں دیکھا۔ ارم نے بھی بتایا۔ سمرین جاؤ شبانہ کو دیکھو، اس پورشن میں ہوگی، اسے بلا لاؤ۔ خانم بی نے ملازمت سے کہا۔ وہ خانم بی؟ وہ جی شبانہ بیوی کو میں نے صبح گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جی شبانہ باجی اس پورشن میں نہیں ہے۔ سمرین ململائی، جبکہ شاہنواز کو لگا جیسے کسی نے جسم میں آگ بھر دی۔ وہ جو پہلے کھول رہا تھا مزید اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ شاہنواز کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں تڑپ برپا ہوئی تھی، دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ تبھی بغیر رکے آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلتا، اسے جلد از جلد شبانہ تک پہنچنا تھا۔ اس کے خون میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے تیور دیکھ کر خانم بھی گھبرا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روکتی، شاہنواز گاڑی میں بیٹھتے ہی سرحد سے آگے بڑھ چکا تھا۔ تم نے حویلی سے باہر قدم رکھ کر اور مجھ سے دور جانے کی سنگین گستاخی کی ہے، جس کا ہٹ جانا تم سود سمیت ادا کرو گی۔ ڈیمٹ! اس سے کا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارا، دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ اسے شبانہ چاہیے تھی، ورنہ وہ جنونی شخص نہ جانے کیا کر گزرتا۔ وہ بپھرا شیر بنا فل اسپیڈ سے گاڑی دورا رہا تھا۔ تمہیں تو میں پاتال سے بھی نکال لاؤں گا شان، اور تم مجھ سے دور جانے کی جرات کر چکی ہو، جس کا سراسر بے معنی ٹھہرے گی، کیونکہ تم میرا جنون ہو، اور اپنے جنون سے دوری ہرگز گوارا نہیں۔ پر جو حرکت تم کر چکی ہو اس کا حساب کتاب میں تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ تحیل میں اسے گویا ہوا تھا۔ یہ کیسا ڈریس ہے رباب؟ ماہین بیگم نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ بالکل اچھا نہیں مورے۔ رباب ایک نظر دیکھ کر منہ بسور کر بولی۔ اچھا یہ نہیں ٹھیک، یہ دیکھو یہ شرارہ ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تم پر سوٹ کرے گا۔ ماہین بیگم نے کہا۔ نہیں پسند؟ اچھا تو یہ والی فراک دیکھو، کلر نہیں پسند۔ رباب نے فٹ سے نقص نکالا۔ چینج کروا لیتے ہیں نا؟ نہیں مورے بہت ہیوی ہے۔ ہاں تو شادیوں پر ہیوی ڈریسنگ ہی کرتے ہیں۔ وہ رباب کو دیکھ کر گھورتی بولی۔ پر میں نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ دیکھو سمپل سا فراک ہے، کیا کہہ رہی ہیں مورے؟ میری شادی ہے نا، میں اتنا سادہ کیسے لوں گی؟ رباب آنکھیں پھیلائے حیرت سے بولی۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ آدھے گھنٹے سے ہم صرف تمہاری ڈریس دیکھ رہے ہیں، ہیوی سمپل ساڑی، فراک، شرارہ غرارہ اور لہنگا سب تو دیکھ چکے ہیں، تم ہو کے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا؟ ماہین بیگم برہم ہوئی۔ ہاں تو نہیں آ رہا نا؟ رباب منمنائی۔ وہ لاشعوری طور پر ارتجا کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈریس اس کی پسند کا ہی لینا تھا، اس لیے سب ڈریسز میں نقص نکال کر ریجیکٹ کرتی جا رہی تھی۔ کیسا ڈریس لینا ہے تم نے؟ ماہین بیگم بمشکل لہجہ نرم رکھ کر استفسار کرتے بولی۔ آپ پہلے ان کے ڈریس دیکھیں ورنہ مجھے آنکھوں سے ہی نکل جائیں گی۔ رباب سجل مانور کو اشارہ کرتی بولی، جو کب سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ ان سے فاصلے پر کھڑا زارون ان سب سے بے نیاز اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس بات پر ماہین بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ کسی اور شاپ پر چلتے ہیں مورے، ادھر تو سب رباب کے ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں۔
اور ہم وہ نہیں رہیں گے۔ سجل آنکھیں گھماتی بولی، توبہ ہے تم لڑکیوں سے، اتنی پیاری ہو سہی، اتنی پیاری تو ہو سہی، جو ڈریس دیکھنے سے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ ان کی فرمائش پر تب اٹھی، ان کی بات پر تینوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ سیلگر سمیت زارون نے ان کی شکلیں دیکھ کر بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ صحیح کہا بڑی مما، سارا وقت تو ان چڑیلوں نے ادھر لگا دیا ہے، حالانکہ اتنا وقت تو ان کو پولر میں لگانا چاہیے تھا نہیں؟ زارون لب دبائے بولا، اور ماہین بیگم نے تائید چاہی۔ اس کی بات پر لڑکیوں کی رنگت یکدم سرخ پڑی تھی اور وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھور رہی تھی۔ ہم تمہارا خون پی جائیں گے، وہ تینوں چیخیں، اور ماہین بیگم سر پکڑ کر رہ گئیں۔ زارون آنکھیں گھماتا فون پاکٹ میں ڈالے میدان میں اترا تھا۔ بس بس، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم واقعی چڑیل ہو، ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اب صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں؟ یوں واویلا مچا کر باقی سب کو تو مت ڈراؤ، دیکھو ادھر میری معصوم بہن کو ابھی جیسا بنا ڈالا ہے تم نے۔ وہ ماہنور کو دیکھ کر بولا، جو اپنے بھائی کی جانب گھور رہی تھی، میں اب بھی معصوم ہوں بھائی، ہاں میرے بچے، میری معصوم چڑیل۔ زارون نے اس کا ہاں میں ہاں ملائی، پر چڑیل کہنا نہیں بھولا۔ وہ معصوم ہے، اور ہم سجل نے رونی صورت بنا کر رباب کی جانب انگلی کرتے استفار کیا۔ تم تو ہو ہی خوفناک۔ زارون نے بلا تردد بات ختم کی۔ دیکھ لیں مورے، سجل چیخی، بچپن سے دیکھتی آ رہی ہیں وہ، تم بتاؤ تم کس کو دیکھتی ہو؟ زارون نے بھی حساب برابر کیا۔ کس کو؟ ہاں سجل بھننا اٹھی، میرے بھائی کو۔ زارون نے اس کو اشارہ دیا کہ 2 دن پہلے وہ کچن سے کھڑکی کی لان میں ٹہلتے ساحر کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھ رہی تھی، جبکہ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ تبھی کچن میں آتے زارون نے اس کا دوپٹے کا کونا مروڑتے کھڑکی سے لٹکا دیکھ کر زوردار کہکا لگایا تھا کہ سجل ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی زارون کو سلواتیں سناتی وہاں تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اوئے آیا بڑا تمہارا بھائی، کوئی شہزادہ گلفام دیکھ ہی نہ لوں؟ سجل تڑپ اٹھی، شہزادہ گلفام تو ہے، تبھی تو دن رات دیدار کرتی ہے مورے۔ سجل چیخی، مورے مورے کیا؟ ہاں اتنے چلا کس پر رہی ہو؟ مال میں کوئی دہشت پھیلا رہی ہو؟ ہر وقت اپنی اصلیت دکھانا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، ہماری بھی عزت ہے۔ اب ہم کیا بتائیں کہ تم لوگ چڑیلے ہو؟ زارون صحیح سے ان کو تپا گیا تھا۔ یہ بار بار کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمیں خود کو دیکھا ہے تم نے؟ 12 سنگے رباب بھی اپنے لیے چڑیل لفظ پر چیخ اٹھی۔ میرے بھائی کو 12 سنگا مت بولو، ماہنور نے دل کو ہول اٹھے اپنے بھائی کے لیے تعریفی کلمات سن کر۔ چلو 13 سنگا کر لو۔ سجل دانت نکو سے بولی، فکر نہ کرو، تمہارے والے 16 سنگا ہے۔ زارون نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اور سجل اس کی بات پر لال بھبوکا ہو گئی۔ تم بس کرو، تم لوگ کوئی حیا لحاظ شرم نام کی چیز باقی ہے کہ بیچ کھائی ہے؟ وہ جو یوں بیچ چوراہے میں ایک دوسرے کے بال نوچنے کے در پر تھے، شادیاں ہو رہی ہیں، عقل گھٹنوں میں ہے۔ ماہین بیگم سخت گیر لہجے میں بولی، بڑی مما میں تو آپ کی مدد کروا رہا تھا۔ زارون نے اپنا دفاع کیا، چپ چاپ کرو تم بھی، تم کون سا لڑکیوں سے کم ہو؟ پورے مقابلے بازی پر اتر آئے ہو۔ ہاں ویری گڈ مورے، کیپ اٹ اپ۔ سجل نے زوردار کہکا لگایا کہ تم اب تھمز اپ کا اشارہ کرتے داد دی۔ تم کس لیے منہ پھاڑ رہی ہو؟ تمیز تو تم میں بھی نہیں ہے؟ ماہین بیگم نے لگے ہاتھوں سجل کو بھی نشانہ بنایا۔ ہاں ہاں، واہ واہ، کیا شعر کہا تھا، مزہ آ گیا بڑی مما۔ اب کی بار زارون نے زوردار کہکا لگایا، ماہین بیگم کو فلائنگ کس کرتے داد دی۔ مورے زارون کیوں ہمیں چڑھا رہا ہے؟ تم نہ چڑھو، تمہارا بیچارہ بچہ خوار ہو رہا ہے تمہارے لیے، اور تم ہو کے کچھ لینے کو راضی نہیں ہو رہی ہو۔ 1000 کام پڑے ہیں گھر میں، ادھر ہی وقت ضائع کر رہی ہو۔ ماہین بیگم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اب اگر تم لوگوں نے کوئی نقص نکالے تو میں بغیر کچھ دیے تم سب کو خالی ہاتھ رخصت کر دوں گی۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، اب میں تمہیں سمجھا، احتشام میں اتنا غصہ کدھر سے آیا ہے؟ زارون اپنی بڑی مما کو سخت غصے میں دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا کہ ماہین بیگم کو سال بعد غصہ آتا تھا اور ٹکا کے آتا تھا۔ چلو اب یہ آخری بار تھا جو میں تم لوگوں کے ساتھ آ گئی، اور اب میں آخری بار تھی اور اپنے شوہروں کے ساتھ جانا مفت میں مجھے بلی کا بکرا نہیں بننا۔ چلو اگلی بار پیسے لے کر بکرا بلکہ پہاڑی بکرا بن جاتا۔ سجل نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں لے آتی؟ ماہنور نے گھورا، اوئے ہوئے، تم تو میرے بھائی یعنی کہ اپنے ان کو مس کر رہی ہو۔ سجل نے کندھا مارا، بکواس نہ کرو، جب دیکھو اپنے بھائی کے گیت گاتی رہتی ہو۔ ماہنور اس کو صلواتیں سناتی ماہین بیگم کے پیچھے بڑھ گئی۔ ارتضیٰ گارڈ کے ہمراہ مال میں داخل ہوا تھا۔ اس کی روبدار اور محصور کر دینے والی پرسنالٹی اور چہرے پر چھائی سنجیدگی نے نہ جانے کتنوں کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا تھا، پر وہ کسی پر بھی نگاہ غرض ڈالے مضبوط قدم اٹھاتا اس جانب بڑھ گیا جہاں ربابتی عباس پہلے ہی پتہ کروا چکا تھا، اس لیے وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کی جگہ پہنچ چکے تھے۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی عباس ماما گارڈز کے
ساتھ دروازے سے ہی استدا ہو گیا۔ ارتضیٰ انگوٹھے سے بریڈ سلاتا شاپ میں داخل ہوا جہاں وہ سب کھڑی ڈریس دیکھ رہی تھی اور زارون ساتھ کھڑا نقص نکالنے کا کام کر رہا تھا۔ تبھی رباب کی نظر اورنج اور سی گرین کمبینیشن کی انتہائی خوبصورت ہینگ کیے لہنگے پر پڑی کہ وہ اس طرف بڑھ گئی۔ پرفیکٹ، وہ دور سے ہی دیکھ کر سرگوشی نما بولا ارتضیٰ لالا۔ زارون نے ارتضیٰ کو یہاں دیکھ کر حیرانگی سموئے نام لیا جو قدرے اونچا تھا کہ پاس کھڑی ماہین بیگم، سجل اور مہنور نے بھی مخفی نہ رہا۔ سب نے بیک وقت مڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا جو اپنی مسز کو نہار رہا تھا۔ جبھی ماہین بیگم چہرے پر خوشکن تاثرات سجا اس کی جانب بڑھی۔ ارتضیٰ بیٹا آپ یہاں، السلام علیکم مرے۔ ماہین بیگم کو سامنے دیکھ کر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور نہایت نرمی اور ادب سموئے اس کے سامنے سر جھکا کر پیار لیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو ہمیشہ۔ ماہین بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے محبت سے دعائیں دی۔ لالا آپ ادھر؟ جی کسی کو شاپنگ کرنی تھی اور مجھے کروانی تھی، بس اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ ارتضیٰ سنجیدہ سا بولا اور ساتھ کھڑی سجل مہنور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جبھی زارون آ کر اس سے لپٹ گیا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو۔ اس گنگناہٹ پر ارتضیٰ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا تمہارا ساتھ اتنا اچھا تعلق کب سے ہو گیا؟ ارتضیٰ نے گھمبیر آواز میں کہا۔ بچپن سے لالے بھول گئے کیا؟ اس کے چھوڑیں لالے، آپ ہمیں بتائیں کس کو کروانی شاپنگ؟ سجل نے دانت نوکوں سے استفسار کیا جبکہ زارون زبان چڑھا رہا تھا۔ تم ایک بار میری بھابھی بن کر آؤ صحیح، پھر دیکھنا۔ وہ صرف بڑبڑا کر رہ گیا اپنی مسز کو۔ ارتضیٰ نے بغیر لگی لپٹی کہہ کر سب کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ ہماری پسند پر ناپسندیدگی کا احتجاج برپا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی پسند پر پسندیدگی قائم ہو جائے۔ ماہین بیگم نے مسکرا کر رباب کے حوالہ بتایا کہ ارتضیٰ لب دبا کر رہ گیا اور رباب کو دیکھا جو ان سب سے بے نیاز لہنگا دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ خوبصورت، گھمبیر پرتپش جذبوں سے چور آواز میں رباب اچھلی تھی کہ اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ سارے فاصلے سمیٹے عین اس کے پیچھے کھڑا خشمگین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ کی والہانہ نظریں اس کی بلیک چادر کے حالے میں چھپے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آپ؟ رباب نے آنکھیں پھیلائے حیرت سے بولی۔ ارتضیٰ کے سر پر جنبش دی اور ایک قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ آپ سچ میں آ گئے؟ رباب اسے اتنا قریب دیکھ کر سٹپٹا کر تھوڑا فاصلہ بناتی بولی۔ چھو کر دیکھ لیں۔ ارتضیٰ سنجیدہ سے اس کو دیکھتا سرگوشی نما بولا جبکہ رباب منتشر ہوتی دھڑکنوں سے اسے دیکھ کر نظر جھکا گئی جو آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، اسکن شال کندھوں پر ڈالے، گھنیری کالے بال پیشانی پر بکھرے تھے جبکہ کف کونیوں تک فولڈ کیے۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا حامل خوبصورت پٹھان چھا جانے والی پرسنالٹی اور پورے جاہ و جلال سے اس کے قریب کھڑا اس کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس نے مخصوص کلون کی خوشبو نے رباب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بتایا نہیں آپ نے؟ ارتضیٰ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ ٹھیک ہے، رباب انگلیاں موڑتی بولی۔ اچھا یہ بات ہے، یہ دن بیمار ہونے کا نہیں، آپ کی بیماری افورڈ نہیں کر سکتا اسپیشلی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا اور پھر اس کی جانب ہلکا سا جھک کر کان میں سرگوشی کی کہ رباب کا چہرہ پل میں قندھاری ہوتا بھاپ چھوڑنے لگا کہ شرم سے اس نے بے ساختہ رخ پلٹا اور دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی جو ارتضیٰ کی سرگوشی پر حد درجہ بڑھ گئی تھی۔ جبھی ارتضیٰ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر رخ اپنی جانب کیا۔ جب چاہت لٹانے والا آپ کے عشق میں پور ڈوبا شخص قریب ہو تو یوں رخ موڑ کر اس کی چاہت کو ہوا نہیں دیتے، خاص کر آپ کے دیوانے سے تو بالکل بھی نہیں کہ موقع محل گنوا کر میں آپ کے حواس سلب کر دوں، جو کہ یقیناً آپ یہاں نہیں چاہیں گی۔ ارتضیٰ ذو معنی لہجے میں اس کے تنبیہ کرتا اس کی پشت پر اپنے مضبوط انگلیوں سے دباؤ بڑھاتا دور ہوا۔ آئیں آپ کے ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پرتپش ہاتھ میں لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ وہ تمام ڈریس دکھائیں جو آپ نے پہلے کسی کو نہیں دکھائے۔ ارتضیٰ بھاری آواز میں بولا کہ کاؤنٹر پر کڑی سیل گرل سر ہلاتی فوراً سے وہ سوٹ اٹھانے لگی۔ آپ یہ ڈریس پیک کریں۔ ارتضیٰ نے دوسری لڑکی کو اس کے لہنگے کی جانب اشارہ کیا جو رباب دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ اس لڑکی کے لائے گئے تقریباً سارے ڈریسز ایک کے بعد دوسرا اوکے کرتا پیک کرواتا جا رہا تھا جو کہ انتہا کے خوبصورت تھے۔ رباب خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی اس کی پسند دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے سرا رہی تھی۔ اتنا کیا کرنا، وہ اس کو اتنے ہیوی لہنگا ساڑی فراک پیک کرواتا دیکھ کر جھنجھلا کر بولی یہ سارے آپ نے پہننے ہیں اور روز میرے لیے تیار ہونا ہے تو یہ ابھی کافی کم لگ رہے ہیں۔ ارتضیٰ اس کو آگے کا لائحہ عمل سے آگے کر گیا کہ رباب کی آنکھیں پھیلیں۔ خان پلیز، وہ اس کو اور ڈریس پیک کرواتا دیکھ کر ملتجی انداز میں بولی اوکے باقی ہم آن لائن کر لیں گے، اب آپ کے لیے فنکشن کے ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھتا اس کا ہاتھ تھامے اسے شاپ سے نکلا۔ کیا مطلب آپ کا؟ یہ فنکشنز کے نہیں تھے کیا؟ نہیں، یہ شادی کے بعد کے ہیں جو آپ روز رات میرے لیے پہن کر تیار ہوا کریں گے۔ وہ گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا دوسری شاپ کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا جہاں سارے برائڈل ڈریس ہینگ تھے جبکہ رباب سرخ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر اس کی بھی سنے بغیر اپنی پسند کے تمام ڈریسز لے چکا تھا۔ پھر
اس کی نہ کرنے کے باوجود ڈریسز کے ساتھ کی ہیلز لیں اور پھر ہر سوٹ کے ساتھ الگ الگ گولڈ اور ڈائمنڈ کی جویلری خریدی تھی۔ ارتضیٰ کا دل کر رہا تھا وہ ہر چیز رباب کے قدموں میں نچھاور کرتا، وہ جویلری کی بھرمار کرتا، اس کے لیے الگ سے بریسلٹ دیکھ رہا تھا کہ رباب نے پکارا، مجھے اور کچھ نہیں لینا۔ ارتضیٰ اس بریسلٹ کا آرڈر دیتا اس کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قدر خاموش ایریا میں لے آیا جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی چادر چہرے سے ذرا سی ہٹائی اور بغیر اس کا سندر چہرہ دیکھے جہاں تھکن کے تاثرات تھک گئی ہیں، وہ اس کا گال انگوٹھے سے سلاتا بولا، جبکہ وہ رباب نے پلکیں جھکائیں۔ اب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ ان دونوں آپ سکون سے نیندیں پوری کرنے کے بعد میں آپ کی نیندیں پوری ہوں گی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ارتضیٰ نے گھمبیرتا کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رباب نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اس کی معنی خیز سرگوشی نے اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ رباب نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اس کی معنی خیز سرگوشی نے اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیا۔ سب کچھ تو آپ نے ایکسٹرا لے دیا ہے، اب کہاں ضرورت پڑنی ہے، رباب مدھم آواز میں بول کر ارتضیٰ کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے سینے میں بیچا۔ مجھے شدت سے انتظار رہے گا جب آپ میری دسترس میں ہوں گے اور میں جی بھر کر آپ کو پسندیدہ ڈریس میں دیکھوں گا، تو میری جان آپ اپنا مائنڈ بنا کر آئیے گا، ایکسٹرا بھی بہت کم پڑنے والے ہیں۔ ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھو کر اس کے سر پر تھوڑی ٹکائی کہ رباب دونوں کی دھڑکنوں کے تال میل پر اس کے گرد مضبوطی سے حصار باندھ گئی۔ اس کی اس پیش قدمی پر ارتضیٰ کے گرفت میں شدت اختیار کری تھی، نہ جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے سنگ سرک گئے تھے کہ اس فسوخیز لمحے میں خلل فون کی گھنٹی نے پیدا کیا۔ تبھی ارتضیٰ نرمی سے اس سے دور ہوا اور فون کان سے لگایا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ دوسری جانب کی بات سن کر ارتضیٰ نے ایک جملے میں بات سمیٹ کر قول منقطع کی اور تیزی سے اسکرین سے نگاہیں چلانے لگا۔ کچھ ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں زارون کو بول دیا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ارتضیٰ نے فون پاکٹ میں رکھتے اسے شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ اس کی بات پر رباب نے سر ہلایا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اسے کان کے قریب جھک کر اسے کان کی لو کو لبوں سے دبا گیا تھا کہ رباب کی سسکی نکلی۔ جب بھی وہ اس کے سر پر لب رکھ کر رباب کو اپنے حصار میں قید چھوڑے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا کہ وہ اس کے لمس میں قید کھڑی لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے اس کی چوڑی پوچھ دیکھتی رہ گئی تھی کہ کون ہو تم؟ سجل کپ کپاتی آواز میں بولی۔ وہ ٹرائل روم میں ڈریس تبدیل کرتی، دیوار گیر لگے آئینے میں خود کو دیکھتی، گول گول آنکھیں گھماتی دائیں بائیں اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ بے اختیار نظر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شخص پر پڑی جس کا چہرہ مفلر سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ سینے پر بازو باندھے گہری سیاہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئی، کہا تھا نا کہ میں پھر آؤں گا تم سے ملنے، وہ بھاری آواز میں بولتا سجل کو ٹھڑٹھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ گہری نظریں اس کے سراپے میں الجھی تھیں کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی خود سے مکمل بے پرواہ لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تمہیں، نکلو ادھر سے، سجل اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتی تقریباً چلائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اتنی اچانک اس رات والے شخص کے سامنے دیکھ کر اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اسے سخت تیش آیا تھا، کون تھا جو منہ اٹھائے لیڈیز ٹرائل روم میں آ گیا تھا؟ جان جاؤ گی، نکلنے نہیں آیا، تمہاری طبیعت ٹھکانے لگانے آیا ہوں، بھاری آواز میں بول کر اس کی جانب بڑھا کر کیا مطلب تمہارا؟ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر سجل نے قدم پیچھے کو اٹھائے۔ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھا تھا، پر تم تو ایک نمبر کی احمق نکلی ہو، سجل سخت لہجے میں بول کر اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس ہے یہ، دور رہو مجھ سے، بکواس نہیں حقیقت ہے، اور دور رہنے کے لیے تو پاس نہیں آیا۔ وہ ایک ہی جسم میں اسے دیوار سے لگے شیشے میں پن کرتا انتہائی برہمی سے بولا، جبکہ سجل کا تو مانو سانس خوش ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو شرربار نگاہوں سے سجل کو دیکھتا اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ دور ہٹو پلیز، سجل اس کی گرفت میں جھٹپٹائی، آواز نہیں نکلے تمہاری۔ مقابل اس کو تنبیہ کرتا اس کی آواز حلق میں ہی دبا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا، جبکہ سجل کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی اور جسم میں واضح کپکپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ چکی تھی۔ تبھی مقابل اس کی حالت کے پیش نظر اس کو جھٹکے سے چھوڑ کر دور ہوا۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ٹرائل روم میں ڈریس تبدیل نہیں کرتے؟ کیا آج کل کے حالات سے اتنی بے خبر ہو؟ تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، یہ جان کر کہ تم دماغ سے پیدل لڑکی ہو۔ جو بھی ڈریس چیک کرنا ہے گھر کرو، اگلی بار اگر ٹرائل روم میں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ مقابل تیش کے عالم میں پھنکارا اور پاس پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ 2 منٹ کے اندر چینج کر باہر نکلو۔ اس کا لہجہ صفاقیت سموئے تھا، جبکہ سجل دھک دھک دل سے دوپٹہ خود کے گرد اچھی طرح پھیلاتی سرحد سے بھاگنے کے انداز میں اسی کمرے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں آئی اور ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند کرتی اس سے پشت ٹکا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ سوچنے کا کام گھر جا کر کرنا، فوراً باہر آؤ۔ اس کی غصے میں بھری آواز پر سجل ڈر کر اچھلی۔ اس کی دھمکی پر اگلے 2 منٹ میں وہ چینج کر کے چادر اپنے گرد لپیٹے کمرے سے باہر آئی۔ اس کا دل پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا، ہاتھ پاؤں میں جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ سوچوں کی تنابیں اس شخص میں الجھی تھیں۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات درست نکلی تھی اور وہ آئندہ کے لیے توبہ کرتی، اس کو وہاں موجود نہ دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھتی سے باہر کے ٹرائل روم سے باہر نکل گئی تھی۔ احتشام
संजीदा सा सोफे पर बैठा, पाँव टेबल पर रखकर गोद में लैपटॉप लिए काम करने में मगन था कि उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी और नजरें लैपटॉप की चमकती हुई स्क्रीन पर मरकूज थी। साथ ही वो अब्रेश का भी इंतजार कर रहा था जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी, जबकि एहतशाम ने उसे अच्छी तरह आगाह कर दिया था कि वो काम करने के दौरान उसके पास ही मौजूद रहेगी। जब से एहतशाम के साथ वापस आई थी, सख्त गुस्से में बिफरी हुई थी और वो उसे रह रहकर स्टोन मैन पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से वो अपने नाला से बगैर मिले वापस आ गई थी कि बड़ी हवेली में कदम रखते ही वो खानम भी के कमरे में उनको लाडले पोते के जुल्म बताने चली गई थी और अब अपने कमरे में बैठी सब कजन्स को वो अपने दुख बता रही थी। जब ये मुलाजमा के दरवाजा बजाते अब्रेश को पुकारा। अब्रेश बीबी उसके आते ही अब्रेश ने रूहान सा चेहरे से सबको देखा, जैसे पहले ही मुलाजमा के आने का मतलब समझ गई थी। तुम जाओ, मैं नहीं आ रही, बता दो अपने सर को, अब्रेश दांत पीसते बोली। वो जो सर ने आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कमरे में आने को कहा है? मुलाजमा मिनमराई। मैंने कहा ना, जाकर कह दो नहीं आऊंगी मैं। अब्रेश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जी बीबी जी, सर कह रहे थे कि अगर ना आए तो वो खुद आ जाएंगे। जाओ तुम। रुबाब ने मुलाजमा को भेजा। मुझे नहीं जाना, हर वक्त अपनी मर्जी चलाता है, ना सुकून से रहने देता है। अब्रेश, तुम भाई को जानती तो हो वो कैसे हैं। तुम्हारी गलती की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी, मगर वो फिर भी तुम्हें छोटी हवेली सबसे मिलवाले ले गए ना, और रहने की भी कहा है। अब तुम बिला वजह की जिद में इस तरह की हरकतें करके उनके गुस्से को फिर से हवा दे रही हो। ये ना हो वो कल भी ना जाने दे, फिर क्या करोगी? रुबाब ने उसे समझाना चाहा, जबकि अब्रेश मुंह बसोर कर अपनी जगह से उठी। ये आदमी खुद तो मेंटल है, साथ ही मुझे भी पागल कर छोड़ेगा। अब्रेश बड़बड़ाती उठी और तनफन करती कमरे से बाहर निकल गई। उनमें कभी प्यार मोहब्बत भी होगा कि लड़ते रहेंगे? महानूर ने टुकड़ा लगाया। अभी तो प्यार मोहब्बत के आसार दूर दूर तक का इल्म नहीं। सजल ने सर बैठ के किनारों से टेक लगाते अफसोस में सर हिलाते कहा, मेरी तो हसरत है इनमें शिद्दत मोहब्बत देखने की, और मैं अपने भतीजे भतीजों की। रुबाब ने कुछ इस अंदाज में कहा कि तीनों कहकर लगा उठी, हमारी भी हसरत है कि हमें चाय पिलाई जाए। तभी अहमद इतना और साहिर उनके पास आए। तुम्हारी हसरत हसरत ही रहने वाली है, और तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? खाना बी ने डांट, याद नहीं कि क्या शादी तक सख्ती से पाबंदी है? महानूर आंखें नचाती बोली, हाँ चलो जाओ तुम लोग, शाबाश, मैं इधर अपनी बहनों के पास हूँ। उनकी तुम जैसे लोफरों से हिफाजत करने की खातिर जारून अपने अकेले होने का फ़ायदा उठाता उनको सुलगा गया, उनके पास ही बैठकर पीनट खाने लगा। जबकि अहमद और साहिर ने एक दूसरे को देखकर खूनख्वार नज़रों से जारून को देखा। तुम एक बार मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर देखना कैसे एक एक बात का बदला लेता हूँ। अहमद मुंह में बड़बड़ाया, क्योंकि साथ ही साहिर था। कोई बात नहीं थी कि उसके साले उसकी बात पर मुरम्मत कर डालते। हम नहीं रुक सकते तो तुम भी नहीं, उठो यहाँ से। दोनों गुर्रा उठे और उसे दाएं बाएं बाजू से घसीटते उसकी दुहाइयों पर कान बंद किए कमरे से बाहर निकल गए। ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खुलते वो तन करके सामने आन खड़ी होती बोली, कहाँ थी? एहतशाम ने ज़रा सा सर उठाकर उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहा, वापस से कमरे में काम में मगन हो गया। क्यों? वो कब से वेट कर रहा था। एहतशाम संजीदगी से बोला, किसके लिए? हाँ, आप मुझे जीने देंगे कि नहीं? अब्रेश गुस्से से फट पड़ी थी, अगर मेरे साथ जियोगी तो जीने दूंगा। वो गंभीर आवाज़ में बोला, नहीं जीना मुझे आपके साथ। अब्रेश हाथ नचाकर बोली। उसकी बात पर एहतशाम ने आईब्रोज कही, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। वो इतनी संजीदगी से बोला कि अब्रेश के जिस्म में सर्द लहरें सरायत कर गईं। किस लिए बुलाया है? तुम बताओ, बीवियों को किस लिए बुलाया जाता है? एहतशाम ने लब दबाकर पुरशौक निगाहों से उसे देखते सवाल के जवाब में सवाल करते अब्रेश को लाजवाब कर दिया, मैं जा रही हूँ सोने। अब्रेश उसकी नज़रों से गड़बड़ाकर उन्हें कदमों पर मुड़ी। तुम अपनी डील से फरामोश हो रही हो तो मैं भी तुम्हारे जाने के मुतालिक अपनी दी इजाज़त मुस्तरद कर सकता हूँ, क्योंकि काम तो मेरा यही है कि जो कुछ देर में हो जाएगा। उसकी बात पर अब्रेश के कदमों को ब्रेक लगी और सोच में पड़ गई, मतलब मुझे सारी रात जागना नहीं पड़ेगा और कल ये खड़ूस मुझे भेज देंगे अगर मैंने कुछ देर उनकी बात मान ली। मैं सो नहीं रही, बस बैठने लगी थी। वो गड़बड़ाई, जबकि उसके फ़ौरन से पैंतरा बदलते देखकर एहतशाम ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोकने के लिए निचले लब का किनारा दांतों तले दबाया। बैठना बाद में, पहले एक कप कॉफ़ी बनाकर लाओ, मैं मुलाजमा से बोल देती हूँ। वो इंटरकॉम की जाने बढ़ी। मुझे मेरी बीवी के हाथ की बनी कॉफ़ी की तलब हो रही है, मुलाजमा की नहीं। एहतशाम ने करख्त आवाज़ में कहकर वो सर हिलाकर कमरे से निकल गई। गुस्से में डूबा शख्स, उफ, इस बंदे के साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? वो खुद से बड़बड़ाई और किचन की जाने बढ़ गई। 10 मिनट में वो कॉफ़ी बनाकर कप ट्रे में रखे कमरे में आई, जहाँ एहतशाम कान में एयरपोर्ट का लगाए ग्लास विंडो से बाहर देखता किसी से बात कर रहा था। अब्रेश ने ट्रे उसके सामने किया। एहतशाम ने गहरी नज़रें उसके चेहरे पर डालते कप उठा लिया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, एहतशाम ने कहकर दूसरे हाथ से एयरपोर्ट का बटन दबाकर बंद कर दिया कि अब्रेश उसकी गहरी आंखों में देखकर नज़रें झुकाकर जल्दी से मुड़ी। के एहतशाम ने उतनी ही तेज़ी से कप विंडो के रैक पर रखकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खिंचा। इस अचानक हुई अफ्तार पर अब्रेश के हाथ में पकड़ी ट्रे फर्श पर जा गिरी, जबकि वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। एहतशाम की आंखों में छलकते तकाज़ों पर अब्रेश की धड़कनें स्पीड पकड़ चुकी थी। जब भी एहतशाम ने उसकी क्रिस्टल आंखों में देखते झटके से उसे अपने करीब करते उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की और हल्का सा झलक झुककर उसकी थोड़ी के भंवर पर बने तिल में अपने तशना लब रखे कि अब्रेश ने उसके
پرتپش لبس پر زور سے آنکھیں مچ دی. سو جاؤ آرام سے, صبح چلی جانا چھوٹی حویلی پر, پرسوں سے یہ مجھے یہاں نظر آؤ. احتشام نے اس کے دل کو انگوٹھے سے سہلاتے سرگوشی نما مدھم لہجے میں بولا. اس کے چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ کر اس سے دور ہوتا کافی کا کپ اٹھا کر ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ لیے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا, جبکہ ابرش ہونک بنی کھڑی اپنی تھوڑی پر اس کا دہکتا لمس محسوس کرتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ گویا اسٹون مین نے اسے معاف کر دیا تھا. ماضی کہاں گئی ہوگی میری بچی ماہین ارم, یہ صحیح نہیں ہوا. شبانہ کے ساتھ خانم بھی آنسو بہاتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی, جبکہ عریشہ جو شور سن کر دروازہ کھولے باہر آئی تھی. شاہنواز کو بفرا شیر بنا خطرناک تیور لیے جاتا دیکھ کر وہ سہمی ہوئی دروازے سے چپک کر رہ گئی تھی. اسے اپنے آپ ظالم لگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی. کتنی اذیت میں ہوگی وہ. کاش میں انکار کر دی تھی. اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے, میری وجہ سے سب کچھ بکھر گیا. وہ خود سے بڑبڑائی تھی. جبھی خانم بی کی نظر اس پر پڑی, چلی گئی ہے شبانہ, صرف تمہاری وجہ سے اس کی ذمہ دار تم ہو, صرف تم. خانم بھی اس کو دیکھ کر غصے سے بولی, کیا کہہ رہی ہو تم, اس میں بچی کا کیا قصور ہے, اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے. لاؤنج میں آتے دلاور خان اپنے بیٹوں کے ساتھ خانم بی کو عریشہ پر غصہ کرتا دیکھ کر گرجے, تو اس کا بدلہ شبانہ سے کیوں لیا جا رہا ہے, اس کا کیا قصور تھا, اس سب میں آپ ہی برابر کے شریک ہیں, ہو جائے خوش. چلی گئی آپ کی بہو گھر چھوڑ کے. خانم بھی ان کو آئینہ دکھاتی بولی کہ دلاور خان سمیت سب گھر کے مرد حیران پریشان ہو اٹھے تھے. انہوں نے تو کبھی اس متعلق سوچا تک نہ تھا. شبانہ کہاں ہے میری بچی. تبھی فیروز خان بھی جان, پلوشہ اور عبید بھی یہ خبر سن کر فوراً سے وہاں آئے. اب واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ایک بیٹی کا گھر اجاڑ کر دوسری کا بسا رہی ہیں تو سمجھو بس گیا. خانم بھی طنز کے نشتر چلاتی سب کو خاموش کروا گئی. اور عبید اللہ, آپ کیا ہی فیصلہ کیا ہے بیٹے, پر یقین جانو تمہارا یہ فیصلہ سراسر بے وقوفی تھی اور کچھ نہیں. اور جنہوں نے ساتھ دیا وہ تو جرگے میں بلائے جاتے تھے, انہیں تو سمجھ بوجھ تھی, وہ بھی درست راہ نہ دکھا سکے. آپ کو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے, سگی بہن کا دربدر کر دیا اور لے پالک کے گھر کا چراغ بنا دیا. ایک ساتھ انصاف اور دوسری کے ساتھ ناانصافی کر دی. اور آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں, کیسے سکون مل رہا ہے, کبھی سوچا ہے اگر وہ نہ ملی یا خودکشی کر لی پھر. خانم بھی روتی ہوئی بولی. عریشہ ان کو سگی بیٹی کی طرح عزیز تھی. خانم بھی. عبید ہال اٹھا, آپ کو کیوں بے سکونی ہو رہی ہے, خوش ہو جاؤ. اور آپ نے سب سے زیادہ غصہ مجھے شاہنواز پر ہے, جس نے جانتے بوجھتے رضامندی دے دی. اچھا ہے, اب ڈھونڈے پاگلوں کی طرح. آپ سب کی سزا ہی یہی ہے, وہ جو اتنے دنوں سے خاموش تھی کہ آج پھٹ پڑی اور سب کو آئینہ دکھا ڈالا. ان کی آنکھوں کے سامنے سے شبانہ کا بے یقینی سموئے آنسو سے زرد چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا. کہاں گئی ہے میری چھوٹی مما. تبھی احتشام آیا اور ان سب کی بات سن کر وہ تقریباً چیخا. چھوٹا سا احتشام غصے سے بھرا سب کو گھور کر دریافت کر رہا تھا, جبکہ اس کے یوں پوچھنے سب نے حیرت سے مارے اس چھوٹے سے بم کو دیکھا تھا جو پھٹنے کے لیے تیار تھا. اس کا سفید چہرہ کانوں سمیت غصے سے سرخ ہو گیا تھا. اس کو دیکھ کر انتہائی پریشانی میں بھی سب کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی. احتشام بیٹا آپ اوپر جائیں. ماہین نے اس کے لال بھبو کے چہرے کو دیکھ کر منظر سے غائب کرنا چاہا. بالکل نہیں, کدھر ہے میری مما, بتائیں مجھے, یہ کیا بدتمیزی ہے. احتشام سکندر خان نے ڈپٹا. میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں, جب تک میری مما مجھے نظر نہیں آتی میں ایسے ہی رہوں گا. آپ سب نے بہت رلایا میری چھوٹی مما کو. آج وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی نہیں ہے, وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں, پر وہ اکیلی نہیں ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے میری چھوٹی مما چاہیے, ورنہ میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا دادا جان. احتشام غصے سے بولتا. اس کے شدید چھوٹے ایک کٹیلی نظر احتشام غصے سے عریشہ پر ڈالتے دوڑتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا, جبکہ وہ سب حق تک سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جاؤ ڈھونڈو ہماری بہو کو. دلاور خان سخت لہجے میں اپنے بیٹوں سے بولے. اور خانم بی کو دیکھا جو اس سے رخ موڑ گئی تھی, جبکہ پلوشہ اور ارم اب بھی جان کو سہارا دیے صوفے تک لائی تھی, اور ماہین بیگم روتی ہوئی عریشہ کی جانب بڑھ گئی تھی. تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کو کس نے مارا ہے؟ عباد خان لاؤنج میں بیٹھے فراز اور بینش کے پاس ہی بیٹھے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں زہر بننے کا کام کر رہا تھا. کس نے؟ عبید اللہ نے مارا ہے, تمہارے مورے کا کزن اور تمہارا ماموں. میں نے دیکھا تھا عبید ماموں نے جب گولی چلائی تھی میرے بابا پر. فراز نے وہ واقعہ آتے کہا. میں نے بھی دیکھا تھا. بینش نے بھی تیزی سے سر ہلاتی کہا. اور تمہارے چچا کو بھی انہوں نے یہاں سے نکال دیا ہے. جبکہ بینش اور فراز بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے. وہ بڑی اچھی طرح ان کی برین واشنگ کر رہا تھا. تبھی ماہم وہاں آئی. جب سے عثمان کی موت ہوئی تھی ماہم نے بڑی حویلی جانا کم کر دیا تھا. اسے عبید اور اس کی پوری فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی. عبید نے اس کا سہاگ اجاڑا تھا. اس کے بھائی شاہنواز نے اس کی حمایت کی. یہ بات اس کو اندر سے چھلنی کر گئی تھی. بظاہر تو مسکرا کر سب سے ملتی تھی, پر اندر سے وہ سب کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اور سب سے زیادہ تو غصہ اسے عریشہ پر تھا. اس کی وجہ سے اس کی ہستی بستی زندگی اجڑ گئی تھی. ورنہ جرگے میں عبید کے خلاف فیصلہ اٹھا تھا کہ بس ملازموں کی بات سنیے اور
عبید کی دلیل پر بات حویلی میں ختم کر دی تھی اور عثمان کا قتل غیر متوقع ٹھہرایا گیا تھا، جس پر عبید کو بے قصور ٹھہرایا گیا تھا کہ عثمان نے خود جھڑپ کی تھی۔ اس فیصلے نے ماہم کو اندر تک ہلا دیا تھا کہ ان کو اپنی بیٹی کی زندگی اجاڑنے کی فکر تک نہ تھی اور ابھی بھی اپنے بھائی کے بچوں کی طرفداری کر رہے تھے۔ اور پھر اپنے بھائی سے عریشہ کی شادی پر اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کے بھائی نے اس لڑکی کو اپنا لیا۔ اس کا عدیل پر الزام اسے سراسر ایک من دھڑک الزام ہی لگ رہا تھا کہ عدیل نے اس کے سامنے اپنا آپ بہت اچھا امیج بنا رکھا تھا، اور یہاں سے غائب ہوتے کچھ دن بعد اس نے رو دھو کر ماہم کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ صرف جھوٹ تھا اور اس کے لیے پھنسایا گیا تھا۔ وہ لوگ اس کو سوتیلا سمجھتے اور اس ساری چال بازی فیروز خان کی ہے کہ وہ ہی اسے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کا گناہ میرے سر ڈال دیا ہے۔ اس کی جھوٹی کہانی پر ماہم نے بھی یقین کر لیا تھا اور اس وجہ سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی آسنا میں اسے آباد خان اپنا ہمدرد لگا تھا۔ وہ عدیل کے کہنے پر ان کے گھر آ کر ان کا حال احوال دریافت کرتا اور ان کو مزید بھڑکو کر چلا جاتا۔ وہ اس پورے خاندان کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ دلاور خان کا غرور توڑ موڑ دینا چاہتا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ماہم نے مسکرا کر پوچھا۔ بابا کی باتیں ہو رہی ہیں، فراد نے فٹ سے بتایا، جبکہ ماہم کے مسکراتے لب سکڑے۔ بیٹا، یہ کچھ تحائف ہیں جو عدیل نے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھجوائے ہیں۔ آباد خان نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، جیسے اس نے بڑا ہمدرد ان کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ السلام علیکم، شاہ نواز نے فون کان سے لگاتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شاہ نواز؟ آج کیسے یاد آ گئی؟ ہماری بڑے عرصے بعد رابطہ کیا ہے، خیر تو ہے؟ وہ شبانہ ہے کہ اسے ہماری فکر ہی نہیں، شادی کے بعد تو تم دونوں ہمیں بھلا گئے ہو۔ احسن بھی کل یہی شکوہ کر رہے تھے۔ سارا نے چھوٹتے ہی شاہ نواز کے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا ریڈیو سٹارٹ کر دیا تھا کہ شاہ نواز لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ تمہاری یہ زیادہ بولنے والی عادت ابھی بھی نہیں گئی نا؟ شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا تو سارا مسکرا پڑی۔ اب تو تم ہی بتاؤ، اچھے دوست بھول جائیں تو بندہ شکوہ بھی نہ کرے۔ سارا مسکراتی آواز میں بولی۔ شبانہ تمہارے آئی ہے کہ؟ شاہ نواز نے سر جھٹک کر شبانہ کے متعلق استفسار کیا۔ نہیں تو کیوں، اس نے آنا تھا کہ؟ سارا نے الجھتے پوچھا۔ کل کہہ رہی تھی اچانک جا کر تمہیں سرپرائز دے گی۔ شاہ نواز نگاہیں روڈ پر مرکوز کی۔ بولا، اچھا، پر ابھی تو نہیں آئی سارا، مجھے ضروری کال آ رہی ہے۔ شبانہ تمہارے پاس آئے تو مجھے فوراً انفارم کر دینا۔ شاہ نواز بغیر دوسری جانب کی سنے اپنی سنا کر کال کٹ کر گیا تھا۔ کہاں جا سکتی ہو تم شان؟ شاہ نواز اضطرابی کیفیت میں جھنجھلایا ہوا سا اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے دھاڑا۔ ڈیم اٹ، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، بیڑیاں ڈال کر ساری زندگی کمرے میں بند رکھوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتا تخیل میں شبانہ ہی کو اپنے خطرناک عزائم سے آگاہ کرتا بولا۔ عریشہ پھپھو، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارتضیٰ عریشہ کے پاس آتا بولا۔ کیونکہ میں بہت بری ہوں جان۔ وہ ارتضیٰ کو دیکھ کر ہچکیاں بھرتے بولی۔ عریشہ پیار سے ارتضیٰ کو جان کہتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پلویشا کے ساتھ اپنے پورشن میں آ گئی تھی، وہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بھی کافی خراب سی تھی، جبھی پلویشا عبید کے کہنے پر اسے یہاں لے آئی تھی۔ نہیں، آپ بہت اچھی ہیں، ارتضیٰ ان کے گلے لگاتے معصومیت سے بولا، جبکہ عریشہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ نہیں جان، تم نہیں جانتے، میں نے بہت برا کیا ہے، سب خراب ہو گیا۔ عریشہ اس کے لبوں میں انگلیاں پھیرتی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ کیا خراب کیا ہے آپ نے؟ وہ سر اٹھا کر بولا۔ تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے نہیں بتا سکتی۔ اچھا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب بتا دینا، اب آپ روئیں تو نہیں۔ اور ہاں، آج میں آپ کے ساتھ سوں گا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ ارتضیٰ اس کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ احتشام ارتضیٰ کو پکارتا اندر آیا۔ احتشام، آ جاؤ تم، دیکھو میری پھپھو گھر آ گئی، اب تم برا نہیں مناؤ گے؟ ارتضیٰ اٹھ کر اس کے پاس آیا، پر احتشام کی نفرت بھری نگاہیں عریشہ پر جمی تھی۔ ارتضیٰ، تم میرے دوست ہو نا؟ احتشام نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ کوئی شک؟ ارتضیٰ نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم آج کے بعد اپنی پھپھو سے دور رہو گے، جس طرح انہوں نے میری چھوٹی مما کو دور کر دیا، تمہیں بھی مجھ سے دور کر دیں گی کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو احتشام؟ ارتضیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی وجہ سے میری چھوٹی مما گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو اس میں عریشہ پھپھو کی کیا غلطی ہے؟ شبانہ پھپھو جب یہاں آتی تب عریشہ پھپھو نے تو کبھی ان کو کچھ نہیں کہا نا، تو اب ان کے ہاں ایک دن رہنے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ارتضیٰ کو شبانہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ پلویشا اور عبید کی آدھی ادھوری باتیں سن کر خود سے ہی مطلب اخذ کر چکا تھا، اور اپنی چھوٹی پھپھو کو شبانہ کی وجہ سے روتا دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا، اور احتشام کو غصہ نکل نہیں رہا تھا۔ ہاں، کیوں انہوں نے میرے دار چاچو کو ان سے چھین لیا ہے؟ احتشام بھی گرجا وہ دوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عریشہ پھپھو، احتشام کیا کہہ رہا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جس کی وجہ سے ارتضیٰ کو احتشام سے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ شاہ نواز پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا جہاں اسے امید تھی شبانہ ہوگی، اپنی تمام پسندیدہ جگہوں پر شبانہ اسے کہیں نہ دکھی تھی۔ اس کی تمام دوستیں، یونی فیلوز، سب کو پوچھ چکا تھا، پر شبانہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ تھا، اور نہ اس کے پاس گئی تھی۔ اور رات کے 10 بج چکے تھے، وہ لب بھیجے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ رضا کی اس کی دوست کی کال آنے لگی۔ ہیلو، بولو۔ شاہ نواز نے گاڑی سٹارٹ کرتے کال یہ اس کی کان سے لگایا ہے۔ شاہ نواز، بھابھی کا فون آن ہوا ہے، ابھی کچھ دیر کے لیے ان کی لوکیشن سوات پیلیس ہوٹل
گوریا میں شو ہو رہی ہے، یہ سن کر شاہ نواز کے تڑپتے پھڑکتے دل کو سکون ملا تھا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، اس نے گہری سانس فضا میں سپرد کی تھی۔ تھینک یو، اس نے ایک لفظی جواب میں شکریہ کہہ کر گاڑی ہوٹل کے راستے پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اڑ کر وہاں پہنچا۔ چند گھنٹوں کی دوری نے اس کی جنونیت میں اضافہ کر دیا تھا، اس کی غیر موجودگی میں وہ پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ وہ شبانہ کو احساس دلانا چاہتا کہ اس نے شاہ نواز سے دور جانے کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ حساب دینے کا وقت آ گیا ہے جناب، وہ ڈیش بورڈ ڈرائیونگ کرتا بڑبڑایا۔